میں عورت کے تحفظ کے لیے اسلام نے چند مخصوص احکام دیے ہیں۔ اگر عورت ان احکامات کی پابندی کرے گی اس کی عزت میں اور اضافہ ہوگا۔ اور اس طرح ان احکامات کی پابندی کر کے وہ شریر قسم کے لوگوں کے شر سے بھی بچ جائے گی۔ سب سے پہلا حکم عورت کے لیے یہ ہے کہ عورتیں گھروں میں استقرار پکڑیں، گھروں میں ٹک کر رہیں، بغیر ضروری حاجت کے گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے سورہ احزاب میں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور اپنے گھروں میں ٹک کر رہو۔ عورت کا زیادہ وقت اپنے گھر میں، اسے زیادہ وقت اپنے گھر میں گزارنا چاہیے۔ فضول اور بے مقصد گھروں سے باہر نکلنے کی عورت کو اجازت نہیں، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرأۃ عورۃ، خاتون جو ہے نا یہ ستر ہے۔ عورت کا معنی ہی ستر ہے، یعنی چھپانے کی چیز۔ المرأۃ عورۃ، خاتون چھپانے کی چیز ہے۔ فَإِذَا خَرَجْتَ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ، جب وہ گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کی طاق میں رہتا ہے۔ وَأَقْرَبُ مَا تَكُونُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهَا وَهِيَ فِي قَعْرِ بَيْتِهَا، اور وہ اپنے رب کی رحمت کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر میں ہوتی ہے۔ جب وہ گھر میں ہوتی ہے تو اپنے رب کی رحمت کے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس پر نازل ہوتی ہیں جو گھر میں رہتی ہے عورت۔ اس لیے عورت کے لیے باجماعت نماز ادا کرنا، جمعہ پڑھنا، جہاد پر جانا، اس سے عورت کو استثناء دیا گیا ہے۔ یہ اہم ترین عبادتیں ہیں۔ کیوں استثناء دیا گیا ہے؟ کہ وہ گھر میں رہے۔ لیکن اگر عورتیں مسجد میں آنا چاہیں تو وہ آ سکتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتیں اگر مسجد میں آنا چاہیں تو انہیں مت روکو۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا بیٹا کہنے لگا میں تو روکوں گا۔ وہ کہنے لگے میں تمہیں حدیث سنا رہا ہوں اور تم کہتے ہو کہ میں روکوں گا، میں تجھ سے کلام نہیں کروں گا۔ تو عورتیں اگر مسجد میں، جیسے ہمارے یہاں باجماعت نماز پڑھنے عورتیں نہیں آتی، لیکن جمعہ کے لیے آتی ہیں، دروس میں آتی ہیں، اس سے ان کے علم میں اضافہ ہوتا ہے، ان کی تربیت ہوتی ہے، تو اس طرح کے مجالس میں وہ آ سکتی ہیں جہاں پردے کا اہتمام ہو، جیسے یہاں ہماری مسجد میں عورتوں کے لیے مخصوص حصہ ہے۔ لیکن بہتر پھر بھی یہ ہے کہ عورت گھر میں وقت گزارے، نماز بھی گھر میں پڑھے۔